تو پھر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا اس سے جنت کے درجات بلند ہوتے ہیں، جنت ملے گی رب کی رحمت سے، عمل سے جنت نہیں ملے گی۔ جب نوح علیہ السلام کو ان کی غلطی کا احساس دلایا گیا، بلکہ غلطی بھی نہیں تھی، جو سبق رب تعالیٰ نے انہیں بتلایا تھا، لیکن شفقت پدری، والد کی محبت آڑے آئی، اور رب تعالیٰ کا وہ حکم وقتی طور پہ انہیں یاد نہ رہا، کیونکہ رب تعالیٰ نے کہا تھا کہ آپ نے ان کے بارے میں سوال نہیں کرنا، ہم نے ان کو غرق کرنا ہے۔ لیکن وہ یہ سمجھے کہ شاید بیٹا ہے تو اسے معافی مل جائے۔ تو رب تعالیٰ نے جب انہیں اس بات کی نشاندہی کی کہ آپ نے سوال غلط کیا ہے، تو انبیاء کی سنت اور طریقہ یہ ہے، اور نبی کے جو امتی ہیں ان کے لیے بھی یہی طریقہ ہونا چاہیے، ایمانداروں کا بھی، کہ انہوں نے فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور رب کی پناہ میں آ گئے۔ تو جو بندہ غلطی مانے اور رب کی پناہ میں چلا جائے، رب تعالیٰ اس کو معاف بھی کر دیتے ہیں اور اس پہ اپنی رحمتیں بھی کرتے ہیں، کیونکہ دنیا اور آخرت کے سارے نظام اللہ کی مغفرت اور اس کی رحمت کے ساتھ چلتے ہیں۔ اگر رب کی مغفرتیں نہ ہوں تو پھر رب کے عذاب آتے ہیں، اور رب کی رحمتیں نہ ہوں تو پھر نقصان پورے نہیں ہوتے، بندہ نقصان سے نہیں بچ سکتا۔ تو اسی لیے فوراً رب کی طرف رجوع کی، قال رب، اے میرے رب، انی اعوذ بکا، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، جو بات قانون کے خلاف ہو گئی ہے میں اس سے پناہ مانگتا ہوں، ان اسألک ما لیس لی بہ علم، جو اللہ نے غلطی کی نشاندہی کی تھی اسی غلطی کا اعتراف کیا۔ اللہ نے فرمایا تھا لیس لک بہ علم، تو انہوں نے کہا ما لیس لی بہ علم۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی کریں گے، اپنی غلطی کا یعنی رب کے سامنے اعتراف ہی کرنا ہے، تب رب کی طرف سے، یعنی رب سے نعوذ باللہ ہم رب کو اکڑ تو نہیں دکھا سکتے نا، بھئی اگر غلطی ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے، کیا ہوا ہے پھر دنیا میں؟ تو رب کے سامنے جو ہے وہ عاجزی ہے، اپنے آپ کو کم تر کرنا ہے، جتنا رب کے سامنے کم تر کرے گا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وضع للہ یرفع اللہ، جو اللہ کے لیے گر جائے گا اللہ اسے بلند کر دے گا، جو سجدے میں گر جاتا ہے رب اسے بلند کر دیتے ہیں، اس کا مرتبہ آسمانوں پہ پہنچ جاتا ہے، بظاہر وہ سر سجدے میں رکھتا ہے، اور یہ ذلت کی انتہا ہے، اپنے کمزور ہونے کی انتہا ہے کہ بندہ ناک اور ماتھا زمین پہ رکھ دے، لیکن اللہ اس کے درجے کو عرش بریں پہ پہنچا دیتے ہیں۔ تو یہ من وضع للہ یرفع اللہ، جس ٹہنی کے ساتھ پھل ہوتا ہے نا وہ جھک جاتی ہے، اور جو خالی ہوتی ہے وہ اکڑی رہتی ہے، جو جھکی ہوئی ہوتی ہے وہ بچ جاتی ہے، جو اکڑی ہوتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ جس میں لچک نہیں ہوتی، لچک کیا ہے کہ اپنے گناہوں پہ اکڑا نہ رہے، لچک پیدا کرے، رب کے سامنے جھک جائے تو بچ جائے گا، رب کے سامنے اکڑ گیا، شیطان اکڑا ہے تو مارا گیا، تو جو جھک جائے گا اللہ اسے بلند کر دیں گے۔ تو نوح علیہ السلام نے انہی الفاظ میں جو رب نے نشاندہی کی تھی فرمایا واقعی میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں نے وہ سوال کیا جس کے بارے میں مجھے علم نہیں تھا، تو یہ رب کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، لیکن اگر تو معاف نہ کرے، کیونکہ دیکھیں نا آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو آدم علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا نا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو یہی سنت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ادا کی، اور آدم ثانی ہے تو وہی اپنے والد کی جو سبق تھا اسی کو یاد رکھا۔ تو اچھا بیٹا وہ ہوتا ہے جو والد کا سبق یاد رکھے، اس کے نقش قدم پہ چلے، اسے کہتے ہیں جی بڑا یہ والدین کا فرما بردار اور لائق بیٹا نکلا ہے، اور وہ واقعی اس کا خلیفہ ہے، یعنی پیچھے اس کی، اور جو نہیں کرتا وہ ناخلف ہے، نالائق نکلا۔ تو جنہوں نے باپ کا سبق یاد رکھا وہ لائق نکلے،
وہ رب کے ہاں انہوں نے درجہ پایا۔ دنیا بھی پھر تعریف کرتی ہے تو رب تعالیٰ بھی اس پہ اپنے انعامات کرتے ہیں۔ تو وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اور اگر تو نہ معاف کرے تو پھر کون کرے گا؟ تو کائنات کا رب جو ہوا، سب کا پالن ہار جو ہوا، تو ہم سے غلطی ہو گئی تو اب معافی کس سے مانگیں؟ تجھی سے مانگیں گے۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے، یعنی اپنی رحمتوں میں نہ لپیٹے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ اپنے عمل کی بنیاد پہ جنت میں نہیں جائے گا۔ فرمایا یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول آپ بھی نہیں جائیں گے؟ فرمایا ہاں میں بھی نہیں جاؤں گا، الا ان یتغمدنی اللہ برحمتی، اللہ اپنی رحمتوں کی چادروں میں لپیٹ کے لے جائیں گے۔ تو پھر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا اس سے جنت کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ جنت ملے گی رب کی رحمت سے، عمل سے جنت نہیں ملے گی۔ جس پہ رب رحم کر دیں گے وہ جنت میں جائے گا، اور اسی لیے بار بار رحم کی دعا ہے۔ مسجد میں آتے ہیں تو کیا ہے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، ہر وقت کس چیز کی ضرورت ہے؟ رب کی رحمت کی ضرورت ہے۔ اور واپس جا رہے ہیں تو پھر بھی کیا ہے؟ اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، پھر بھی تیرا فضل چاہیے، تیری رحمت چاہیے۔ فضل چاہیے کہ جو اب دنیا کی طرف جا رہے ہیں تو دنیا کی جتنی خوبیاں ہیں وہ بھی مل جائیں، اور ہمیں آخرت کی فکر بھی رہے، تیری رحمت کی، کہیں دنیا میں لگیں تو تیری رحمت سے غافل نہ ہو جائیں۔ تیری رحمت وہاں بھی چاہیے، مسجد کے آنے میں بھی چاہیے تھی، اور مسجد سے واپس جاتے ہوئے بھی تیری رحمت اور تیرے فضل کا سوال ہے۔ وَتَرْحَمْنِی، اور اگر تو نے رحم نہ کیا، اکم من الخاسرین، تو مجھے دنیا اور آخرت کے نقصان سے کوئی بچا سکتا نہیں۔ کیوں کہ کشتی بھی کس سے بچی ہے؟ کیا کہا تھا؟ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، جس پہ رحم ہو گیا وہ بچے گا۔ تو اللہ اگر تو نے مغفرت نہ کی اور رحم نہ کیا تو ہم کیسے بچ سکیں گے؟ تو جس طرح تو نے کشتی اپنی رحمت سے کنارے لگائی ہے، اسی طرح ہماری زندگی کی کشتی کو بھی کنارے پہ لگا، تاکہ جس طرح ہم ان موجوں سے بچ کے نجات پا گئے ہیں، اسی طرح تیرے عذاب سے بچ کے تیری جنت کے حقدار بن جائے۔ تو رحمت کی کشتی میں بھی ضرورت تھی، اور کشتی کے باہر بھی رحمت کی ضرورت ہے۔ جب موجوں میں تھے اس وقت بھی رحمت کی ضرورت تھی، جب خشکی پہ آ گئے پھر بھی کس کی ضرورت ہے؟ رب کی رحمت کی ضرورت ہے۔ کیلا، دعا میں دیر نہیں لگی، یا نوح اہبط بسلام منا، اے نوح میری طرف سے تیرے اوپر شاباشیں ہوں، سلامتیاں ہوں، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، رب کی سلامتیاں ہوں۔ یعنی تو نے غلطی کی ہے، اور جو صبح کا بھولا ہوا شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ تو رب تعالیٰ بھولے ہوئے بندے کو جلدی معاف کرتے ہیں، یعنی اس کے ساتھ یہ معاملہ نہیں بھائی آپ نے غلطی کی اب کیوں آیا ہے۔ تو جو جواب دیا گیا یہ نہیں پوچھا گیا بھائی دوبارہ، پھر نہیں پوچھا بھائی غلطی کیوں کی ہے، اچھا آئندہ نہیں کرو گے، کہا بسلام منا، ہماری طرف سے تمہیں سلامتیاں ہوں، وبرکات علیک، اور رب کی برکتیں ہوں کہ جو تھوڑے بہتے نقصان ہوئے اللہ اپنی برکتوں سے اس میں برکتیں ڈال کے پورے کر دیتا ہے۔ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ، اور جو تیرے ساتھ لگ گئے ان پہ بھی سلامتیاں اور برکتیں ہیں۔ جو نبی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جس کا ہو وہ بھی رب کی رحمت سے محروم نہیں رہتا۔ یعنی جو نبی کے ساتھ جس کی معیت ہو جائے، وہ نبی کے ساتھ لگ جائے یا نبی کے طریقے کے ساتھ لگ جائے، زندہ نبی ہو تو اس زندہ نبی کی معیت میں رہے گا، نبی دنیا سے چلا جائے گا تو پھر اس کی سنت کو پکڑ لے تو وہی فائدہ ملے گا۔ اسی لیے تو جو آیت کریمہ ہے نا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر جھگڑا پڑ جائے تو پھر رجوع کس کی طرف کرنا ہے؟ اللہ اور رسول کی طرف۔ اچھا اللہ کی طرف کیسے جھگڑا کریں گے؟ بھائی جھگڑا پڑ گیا تو اللہ کے پاس جائیں گے، یا اللہ یہ معاملہ حل کر دیں۔ تو امام ابن عطیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ الرد الی اللہ اے الی کتاب اللہ،
کہ اللہ کی طرف رجوع یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کی طرف توجہ کریں گے، بھائی کتاب کیا کہتی ہے اس کے مطابق عمل کریں گے، تو یہ اللہ کی طرف رجوع ہے۔ اور والرد الی الرسول، الرد الی ذاتہ فی حیاتہ، رسول زندہ ہو تو اس کی ذات کے پاس جانا ہے، گھر بیٹھے مسئلہ حل نہیں ہوگا، جھگڑا پڑ جائے گا تو رسول کی خدمت میں جائیں گے، اور رسول دنیا سے چلا جائے والرد الی سنتہ بعد وفاتہ، تو رسول وفات پا جائیں تو پھر حضور کی سنت کو پکڑنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو رسول زندہ ہو تو رسول کے ساتھ رہنا ہے، اور رسول دنیا سے چلا جائے تو پھر امت کے لیے یہ ہے کہ اس کی سنت کو پکڑ لینا، تو وہ رسول کے ساتھ ہیں، جس نے سنت کو پکڑ لیا وہ رسول کے ساتھ ہے۔ اسی لیے تو فرما دیا ما انا علیہ و اصحابی، کہ صراط مستقیم پہ وہی ہوگا، وہی نجات پائے گا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ ہوگا، تو وہ قیامت کی صبح تک آنے والے ہیں، کیونکہ حضور نے تو ہمیشہ نہیں رہنا نا، نہ صحابہ نے ہمیشہ رہنا تھا، تو طریقہ وہ بتلا دیا کہ قیامت کی صبح تک آنے والا انسان ناکام نہیں ہوگا، جو بھی پیغمبر کی سنت اور صحابہ کی سنت کو اپنا لے گا اس کے ساتھ رب وہی معاملہ کریں گے جو نبی اور صحابہ کے ساتھ کیا، کیونکہ قانون ایک ہے، جب عمل ایک ہے تو فائدہ بھی ایک جیسا ملے گا۔ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ، کچھ قومیں آپ سے فائدہ حاصل کر لیں گی، ثُمَّ يَمَسُّهُم مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کچھ کو دردناک عذاب ملے گا، جو چھوڑ دیں گے، جو ساتھ رہیں گے وہ فائدہ پائیں گے، جو ساتھ چھوڑ دیں گے وہ عذاب پائیں گے، تو صاف صاف بتلا دیا گیا، جو پیغمبر کی رفاقت اختیار کریں گے، پیغمبر کے نقش قدم پہ چلیں گے، وہ نجات دنیا میں بھی پائیں گے، اللہ نے نمونہ دیا، اور آخرت میں بھی نجات پائیں گے۔ جنہوں نے دنیا میں نبی کو چھوڑا وہ دنیا میں بھی تباہ ہوئے اور آخرت میں بھی تباہ ہوں گے۔ اچھا، یہ سارا قصہ بیان کر کے اللہ نے نتیجہ بیان کیا، میرے پیغمبر تلک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحی الیک، ہم نے وحی کے ذریعے آپ کو بتلائیں، ما کنت تعلمھا، اے کہندے نا جی حضور ما کان تے ما یکون، وہ پہلا والا بھی جان دین تے آن والا بھی جان دین، تے اللہ فرماندے میرے پیغمبر ما کنتا، نہیں تھے، تعلمھا انتا، نہ آپ جانتے تھے، ولا قومک، نہ آپ کی قوم میں سے، یعنی آپ کا کوئی صحابی یا آپ کا کوئی رشتہ دار بھی نہیں جانتا، نہ حضرت علی جانتے ہیں، نہ حضرت حسن جانتے ہیں، نہ حضرت حسین جانتے ہیں، نہ پانچ تن پاک جانتے ہیں، نہ خلفائے راشدین جانتے ہیں، نہ آپ جانتے ہیں، کوئی بھی نہیں جانتا، من قبل ھذا، اس قصہ قرآن کی آیات نازل کر کے سیدنا نوح کا قصہ بیان کرنے سے پہلے، تو جب بتلا دیا گیا تو پھر غیب نہ رہا۔ اچھا، اب اس قصے کا فائدہ کیا ہے؟ بھئی صرف تاریخ کا قصہ ہے؟ نہیں، جس طرح میرے نوح نے صبر کیا، قوم کے سامنے کھڑے رہے، اللہ نے فتح اور کامیابی ان کے ساتھ رکھی، وہ تھوڑے تھے، کامیابی کن کو ملی ہے؟ ان کو، موجوں سے نجات کسے ملی ہے؟ انہیں، کنارے پہ انہیں ملا، کنارہ انہیں نصیب ہوا، تو آپ بھی نوح علیہ السلام کے طریقے پہ چلیں گے، کامیابی آپ کو ملے گی، تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں اس کی بات نہیں، بات ہے رب کے قانون کو ماننے کی۔ لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ فاصبر، آپ نے ثابت قدم رہنا ہے، صبر علی الطاعت بھی کرنا ہے، توحید پہ بھی صبر کرنا ہے، اس کو بیان کرتے رہنا ہے، چھوڑنا نہیں، اور شرک کی تردید کو چھوڑنا نہیں، اور صبر عن المعصیات، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے، کبھی کسی بھی لمحے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ ہو، اگر ہو جائے تو فوراً رجوع کریں۔ اور تیسرا ہے صبر علی المشکلات، مصائب، جو تکلیفیں، پریشانیاں، امتحانات آئیں، ابتلاء آئے، اس پہ صبر کرنا ہے، ثابت قدم رہنا ہے، اس کو برداشت کرنا ہے۔ ان العاقبۃ للمتقین، یہ جو صبر کرنے والے متقین ہیں، جو رب سے ڈر گئے اور شرک سے بچ گئے
اللہ کی توحید پہ قائم ہو گئے، سنت پہ قائم رہے، رسم و رواج سے بچ گئے، منہیات سے بچ گئے، حرام سے بچ گئے، حتیٰ کہ مشتبہات سے بچ گئے، اور پھر خواہشات سے بچ گئے، خواہشات نفس سے بچ گئے، اور اس کے بعد لغویات، فضول اور فضول کاموں سے بچ گئے۔ یہ سارے تقوی کے درجے ہیں، وہ 6-7 درجے مفسرین نے ذکر کیے ہیں، 7 درجے تقوی کے۔ آخری ہے کہ فضول کاموں سے بچ جائے۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے، خوبصورت مسلمان وہ ہے جس کی زندگی میں کوئی فضول کام نہ ہو۔ لا یعنی کام وہ ہے جس کا نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ۔ ہر وہ کام فضول ہے جس میں نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے۔ اب لوڈو کھیلیں گے، کیا فائدہ ہے اس کا؟ نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے۔ تاش کھیلیں گے، کوئی فائدہ نہیں اس کا، نہ دنیا کا نہ دین کا۔ تو جس کام میں نہ آپ کا جسمانی فائدہ ہے نہ دینی فائدہ ہے، وہ کام لا یعنی ہے، وہ مسلمان کی شان کے خلاف ہے۔ تو جو بچ گیا، ان العاقبۃ للمتقین، اچھا انجام پرہیزگاروں کا ہے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِّنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ تِلْكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ وما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر ان العاقبۃ للمتقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔